کامران، اگر اسرائیل تنازع شدت اختیار کرتا ہے، امریکہ اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہوتا ہے، تو پھر آپ کے خیال میں اس فیصلے کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ یہ آئی تھنک ایک کرٹیکل ہوگا معاملہ پاکستان کے لیے. آئیڈیل تو یہی ہے کہ یہ پاکستان نے اگر نومینیٹ کیا ہے تو جو اسرائیل ایران تنازع ہے یہ ڈپلومیسی اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہو جائے اور یہ بات آگے نہ پھیلے اور امریکہ کو ایکٹیولی اس جنگ میں شامل نہ ہونا پڑے. اور اگر امریکہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہوتا ہے اور ایران کے اوپر وہ حملے کرتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے جسٹیفائی کرنا جو بھی انہوں نے ابھی یہ نومینیٹ کیا ہے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو ایک رسکی ڈیسیژن ضرور لیا ہے پاکستان نے، بٹ اگین اس میں آئی تھنک پاکستان کا اس موقع کے اوپر یہ نومینیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دماغ میں ویسے بھی یہ بات ہے، یہ ڈالی جائے کہ اگر وہ نوبیل پرائز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر جنگ بندی کروائی ہے، اگر اسرائیل اور ایران کو جو تنازع ہے اس کا کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نکال لیتے ہیں تو اٹ از آل دا مور ریزن کہ ان کو جو ہے وہ نوبیل پرائز مل سکتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور جو میری امریکہ میں لوگوں سے بات ہوئی ہے یا ادروائز جو امریکی صدر ٹرمپ کی کور جو سپورٹ بیس ہے وہ نہیں چاہتی کہ امریکہ براہ راست ایران اسرائیل کی جنگ میں شامل ہو. وہ ابھی بھی اپنی اس پالیسی پر کاربند ہیں کہ امریکہ کو کوئی نئی جنگ نہیں شروع کرنی چاہیے. تو امریکی صدر ٹرمپ اسی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا اس جنگ میں انہیں باقاعدہ شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بیکاز ہی بلیوز کہ میرے خیال میں 2 ہفتوں کے دوران شاید کوئی ڈپلومیسی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکل آئے. بالکل ڈپلومیسی کے ذریعے بھی، اور امریکنز انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس آئیں جس سے وہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ ایران کس پیمانے کا ری ایکشن مزید دے سکتا ہے یا نیوکس کے حوالے سے انہیں کچھ رپورٹس ملتی ہیں. یعنی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. کامران، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اسرائیل کے خلاف جنگ میں بھی ہم ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیا ایران کیا ری ایکٹ کرے گا یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ایموشنالٹی کنیکٹڈ ہے اس مسئلے کے ساتھ تو ایموشنالٹی تو ہماری بہت زیادہ کنیکٹڈ ایران کے ساتھ بھی ہے بے تحاشا ایشوز پہ. بالکل. آئی تھنک ایران میں بھی جو عام عوام ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے اس کو پازیٹیو تو نہیں لے گی، لیکن ایران کا بھی اگر آپ دیکھیں ان کا ریٹرک اگر دیکھیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ اسرائیل اگر ہمارے پہ حملہ کرے گا تو ہم امریکہ کو نشانہ بنائیں گے. لیکن ابھی تک ایران نے براہ راست جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں ریجن کے اندر ان کو نشانہ نہیں بنایا. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ضرورت ہے. ایون ایران انڈرسٹینڈز کہ وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو. ابھی بھی اگر امریکہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر ایران کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. کامران، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو فورن پالیسی ہے کافی حد تک اس میں بیلنس رہے، پھر بھی کسی ملک کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑتی ہیں. جیسے چائنا نے دہائیوں سے ہمارے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ رکھا، ہمارا الائے رہا ہے. چائنا کا آپ کیا رسپانس رہے؟ دیکھیں چائنا کی ڈپلومیسی ہے نا وہ بڑی ایک سٹل ہوتی ہے، وہ بہت مختلف ہے باقی ممالک سے. اور 2 روز پہلے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وہاں پر واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینکس کے لوگوں سے بات ہوئی اور میری 2-3 وہاں پر جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے ڈسکشن ہوئی. تو پاکستان چین کا جو ریلیشن شپ ہے ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان یو ایس ریلیشن شپ اس پر بھی بات ہوئی. تو اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑا واضح طور پر کہا کہ پاکستان اور جو پاکستان کے تعلقات امریکہ اور چین کے ساتھ ہیں یہ زیرو سم گیم نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم چین کے ساتھ تعلقات رکھیں گے تو امریکہ کو ہم نظر انداز کر دیں گے، یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم نے رکھنے ہیں تو چین کو ہم نے نظر انداز کرنا ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی وہاں پر انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی جس کو مجھے ادروائز بھی پتا ہے کہ چین نے کبھی بھی ہسٹوریکلی پاکستان سے یہ نہیں کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں. صرف چین کا اور ایک نیچرل ان کا ہے کہ آپ ضرور تعلقات رکھیں، لیکن اس کے جو تعلقات کا محور ہے وہ چین کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. امریکہ کی بھی یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور میرا نہیں خیال، جتنا مجھے پاکستان کی فورن پالیسی کا پتا ہے، جو لوگوں سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں، کہ امریکہ کے ساتھ جتنے بھی آپ کلوز ہو جائیں چین کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو آپ کبھی ہرٹ نہیں کر سکتے. جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور ٹرسٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. پبلکلی بے شک لوگ بات کرتے رہیں اور امریکہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ چین اور پاکستان کی جو کوآپریشن ہے، جو اسٹریٹجک لیول کی پارٹنرشپ ہے، وہ اب اس لیول پر چلی گئی ہے کہ امریکہ جو مرضی پاکستان کو آفر کرے اب پاکستان اور چین کو دور نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ چائنا نے کبھی پاکستان کو نہیں کہا کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات نہ رکھے، کیونکہ جب خود چائنا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے تو وہ پاکستان کو کیوں منع کرے گا. لیکن جہاں تک اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کی بات ہے وہ بالکل ایک جائز بات ہے. ایک آخری سوال کامران صاحب آپ سے، اسرائیل
जंग को आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, चंद दिन में आपको लगता है कि कोई सीज फायर हो सकता है 2 हफ्तों के बाद प्रॉबेबली? आई थिंक इट डिपेंड्स। 2 हफ्तों का मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो टाइम दिया है, आपने वो इंटेलिजेंस की भी बात की, वो सारी प्रेपरेशन भी देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वो इसराइल को भी ये मौका दे रहे हैं कि अगर 2 हफ्तों के दौरान जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करना चाहते हैं तो कर लें। दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि अगर ईरान ने इस तरह का रिस्पांस दिया जो इसराइल के लिए भी सस्टेनेबल ना हुआ तो फिर वो मुज़ाकरात की टेबल पर चले जाएंगे। तो आई थिंक 2 हफ्ते क्रिटिकल हैं और मेरा ख्याल है कि अभी तक मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसका नेगोशिएटेड सेटलमेंट ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल होता है तो डोंट फॉरगेट कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि अभी तक ईरान ने अमेरिकी इंटरेस्ट को टारगेट नहीं किया, और अमेरिकी इंटरेस्ट किधर है? वो कतर में है, वो यूएई में है, वो सऊदी अरब में है, और अगर वहां पर ईरान टारगेट करेगा तो फिर तो पूरे रीजन में ये मामला फैल जाएगा। एंड देन रशिया और चाइना अभी तक तो वो खामोशी के साथ या स्टेटमेंट की हद तक बात कर रहे हैं, बट अब चाइना से भी ये बात आना शुरू हो गई है कि अगर अमेरिका इसमें जंग में शामिल होगा तो फिर ये जरूरी नहीं है कि चीन और जो बाकी खित्ते की ताकतें हैं वो बस खामोश तमाशाई बनी बैठी रहेंगी। तो बहुत से फैक्टर्स हैं। आई थिंक सिचुएशन क्रिटिकल जरूर है, बट बहुत से ऐसे एलिमेंट्स इस वक्त ऑन प्ले हैं जो मेरे ख्याल में डिटर कर सकते हैं किसी बड़ी जंग को रोकने के लिए। एंड लेट्स होप के जो बेटर सेंस प्रिवेल और इसका कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट जो है वो निकल आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।